ہاں اب پڑھو تو میں یدللہ فلا ہادی اللہ. آپ بات سمجھ رہے نا؟ جس کو ہم ہدایت دے دیں اس کو گمراہی نہیں مل سکتی، جس کو ہماری طرف سے گمراہی مل جائے اس کو ہدایت بھی نہیں ملے گی. اس کے لیے تم دعا کرو. کیا کرو؟ دعا کرو. وہ انسان جو دوسروں کی نیکی اور بھلائی چاہتا ہے، اپنی بھلائی ہے اس کی. کیا ہے؟ نہیں بات سمجھ میں کلیئر. آپ اس کے لیے دوسروں کی نیکی چاہتے ہو، آپ نیک ہو. نہیں آپ بات سمجھ میں دیا، یہ آپ کی نیکی کی دلیل ہے نا. آپ چاہتے ہو کہ دوسروں میں نیکی پیدا ہو، لیکن اگر دوسروں میں نیکی نہ پیدا ہو اور آپ ناراض ہو جاؤ تو دیکھیے ثابت ہوا کہ آپ میں نیکی نہیں ہے. نہیں آپ بات سمجھ رہی ہم. ایک انسان دوسرے انسانوں کی نیکی چاہتا ہے، یہ اس لیے ہے اس کے اپنے اندر نیکی رائج ہے. جہاں تک تو بات صحیح سمجھ آتی ہے. لیکن جب دوسرے انسان نیک نہیں ہوتے اور وہ انسان ناراض ہو جاتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے تو سمجھ یہ ہوا کہ اس کے اندر نیکی رائج نہیں ہے اپنے اندر. جناب مالک کی تمنا ایک ہے نا آپ کی علاوتی مایوسی جو ہے نا، یہ مایوسی ہوتی ہے. تمنا ایک ہوتی ہے. اور یہ تمنا ہے، اگر تمنا نہ پوری ہو تو مایوسی بن جاتی ہے نا. اپنی تمنا پوری کرانے کی خواہش جو ہے، بعض اوقات آپ کو اللہ کی تمنا پوری ہوتے دیکھ کر مایوسی پیدا ہوگی، حالانکہ وہ اللہ کی اپنی تمنا پوری ہو رہی ہے. نیک آدمی کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اس تقسیم پر راضی رہے جو اللہ نے کی ہے. آپ اصل میں اگر یہ بات ہوتی تو پیغمبروں کے رشتہ دار الگ میں ہوتے دیو، پیغمبروں کے رشتہ دار بھی دین سے الگ ہوئے، بعض وقت اولاد بیوی بھی اس دین سے الگ ہو گئے جو ان کا اپنا دین تھا جس کے وہ دائی تھے. لیکن انہوں نے کسی نے گلا نہیں کیا، مایوسی نہیں. آپ بات میرے نہیں. آج کا انسان تھوڑا سا اس کو دین کا قرب مل جائے یا دو لفظ مل جائیں تو وہ فوری طور پر مبلغ بن جاتا ہے، تبلیغ شروع کر دیتا ہے، قال اللہ قال رسول شروع کر دیتا ہے. اور اگر لوگ نہ مانے تو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اندر نیکی کی نفی کا اعلان ہے. بات نہیں نا؟ نیکی اگر ہو اور مبلغ اس کو نیکی بنا رہی ہے تو اس کو تو پھر جو گمراہ ہے اس کو تلاش کر کے لانا پڑے گا کیونکہ اس کو نیکی بتائے گا. اب دو طریقے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ تنہا بیٹھ کر دعا کرو یا اللہ ان لوگوں کو نیک کر دے. اب بات میرے جمع بن جائے. نیک بتا دو. یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو نیک بناؤ. اب میرے پاس میرے آپ جب نیک بناؤ گے تو آپ ایک جماعت بن جاؤ گے، ایک گروہ بن جاؤ گے، ایک دائی بن جاؤ گے. آپ بات میرے کہ نیکی کی طرف انہیں دعوت دو گے. آپ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ تو ان کو آپ نیکی کی طرف دعوت دیں گے، اور اگر وہ آپ کی دعوت قبول نہ کریں گے تو تب بھی آپ ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نیک ہو. اگر آپ ناراض ہوتے ہو آپ نیک نہیں تھے، آپ صرف پراپوگنڈا تھے. اور اگر آپ دعا کے ذریعے اگر ٹھیک کرانا چاہتے ہو تو ہزار دعا منظور نہیں ہوتی. تمہارا کام ہے صرف دعا کرنا، استعار کرنا تو نہیں تیرا کام، نہ تکرار تیرا کام ہے. تمہارا کام تو بمال ادھر سے آپ نے کر دیا ادھر سے ہم دعا کر دی. آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو راستے پر لاتا ہے کسی کو نہیں لاتا. اس لیے کسی قیمت پر مایوسی نہیں آ سکتی. آپ بات رہے نا، مایوس سے ہونے والا یا برہم ہونے والا کہ لوگ کیوں نہیں راست پر آ رہے ہیں، یہ لوگوں سے ایک تو غیریت کی دلیل ہے اور بعض اوقات مفت کی دلیل. میں کہتا ہوں لوگ ٹھیک جا رہے ہیں. کیا جا رہے ہیں؟ گمراہ نہیں جا رہے، صحیح جا رہے ہیں. اب تمہیں کیا پتا کہ لوگ کیسے جا رہے ہیں؟
آپ کہیں گے بظاہر عمل ان کے ٹھیک نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب سے پوچھا نہیں آپ نے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں کہ نہیں ہے، اسلام میں یہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ ان پر راضی ہے کہ نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے نا، اس لیے آپ کا خود ہی فیصلہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ملک نیکی مقام ہے، ان کو ملنی چاہیے. یہ آپ کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ تم سے شاید وہ بہتر مسلمان نکل ہے، این ممکن ہے. لیکن آپ کہیں لیجیے کس طرح بہتر ہو سکتا ہے، تو مسجد میں دیکھا ہم نے کچھ دیکھا دیکھا این ممکن ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ زیادہ مومن ہو اور تمہارا دل عبادت کر کے سخت ہو چکا ہو. ممکن ہے، یہ ممکنات ہے. اس لیے تبلیغ کرنے والا اور لوگوں کے لیے نیکی کی خواہش رکھنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ خواہش دعا کر کے آگے پر راضی ہو جائے اللہ پر، اللہ کرے یا نہ کرے. اب بات سمجھ ہے کہ نہیں آئی؟ آگے جو ناراض ہو جاتا ہے وہ جھوٹا ہے خود. بات سمجھ آتی کہ نہیں آتی ہے کہ یا اللہ ہم نے تو مانگا تھا کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ سارے نیک ہونے چاہیے، آپ نے تو لیڈر ہمیں ایسے دے دیے سارے ادھورے ہیں، یہ کیا لیڈر دے دیے انہوں نے. یہ جو ہے نا یہ شاید ہماری اپنی غلطی کی بات، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر نیک آدمی راضی ہوگا. اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو پھر یہ کس کا فیصلہ ہے؟ ہمیں یہ بتاؤ آپ پر تلازم ہو گیا تو الگ بات ہے نا. آپ کے سوال کیا ہوا کہ 40 سال سے انتظار کر رہے ہیں تو وہ بات نافذ نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے اور آپ پر ہو گئی ہے، اس کا شکر ادا کرو. آپ جو چیز نافذ کرنا چاہتے ہیں آج وہ نفاذ نہ ہو سکے. ہر کام کرنا جس طرح کی چیز آپ نفاذ کر رہے ہو چاہے کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو، ممکن ہے آپ جس طرح سب کو ایک ٹائپ میں داخل کرنا چاہتے ہیں شاید ایسا نہ ہو. اسلام آپ کتاب سے پڑھے نا، اسلام کتاب تو ایک ہوتی ہے، سب کو ایک جیسے بنتی ہے، اور کوئی نہ کوئی دقت ہے نا کہ 72 فرقے بنتے ہیں. اگر سب کو ایک جیسا پیغام مل جاتا ہے تو ایک جیسے ہو جاتے ہیں، کوئی فرق تو ہے نا. کوئی فرق کیا؟ یہ دیکھو آپ سارے دانا لوگ آئے ہیں اسلام کے اندر مبلغین، سب کی الگ الگ بات ہے، تھوڑی تھوڑی بنیاد ایک ہی ہے. اور چلو غزالی صاحب تو آئے ہیں، رومی صاحب کیا ہے، مولانا روم مجھے بیس بجے آپ کیا کرتے ہو؟ کہانی سناتے ہیں، اپنے پاس سے لکھ رہے، پاس سے لکھی ہوئی کہانی چاہے قرآن کی تفسیر ہی ہو ہے تو سچی نہیں نا. لیکن حد قرآن در زبان پہلے ہی. اب آپ بات سمجھو کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ کوئی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو وہی پیغمبر پر آتی ہے تو لیکن کسی فقیر پر الہام کسی کیفیت یا کوئی ایسی واقعہ ہو سکتا ہے یا آج خود غیب سے مضامین خیال میں، تو مانو گے نا کہ مولانا روم پر غیب سے مضامین آتے ہیں. پڑھ کے دیکھا نا آپ نے، جن کتاب کو نہیں بیان کر رہے، لیکن یہ کیا بیان کر رہے ہیں. اس طرح اور لوگوں کو دیکھو کہ ایک جگہ پر سارے دین کے مبلغ ہے، مولانا روم دین کے مبلغ ہے، آپ بات سمجھ رہے نا. اور مولانا روم کو مولانا روم بنانے والے جو ان کے گرو تھے انہیں کام کیا تھا، اچھا تبریز، اور وہ بھی دین کے مبلغ ہوں گے، لیکن ان کی حالت اور مولانا روم نے ان کی حالت پر اعتراض کر دیا کہ تم کیسے آدمی ہو، یہ کیا ہے تیری زندگی کس طرح کی ہے. آپ بات میں رہنا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بنا پہچانا. اور ایک اور طرف سے ہے دوسرا لے لو، آپ اپنے علاقے کے لوگ دیکھو، آپ نے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اندو پاک، یہاں جتنے بزرگ ہیں جو زیادہ نمایاں ہوئے، ہر ایک کی طرز زندگی الگ الگ ہے. دین ایک ہی ہے لیکن طرز رعایت الگ ہے، اور ان کا جو زاویہ یا گروہ یا دائرہ یا خانقاہ جو بنی ہوئی ہے
وہاں کا نظام الگ الگ ہے، کہیں تو قوالی ہو رہی ہے، اب کہیں پر جو ہے نا ایک چمک کی آواز بھی نہیں آئے گی، خاموشی سناٹا ہوگا، اور ہے دونوں ہی اسلام کے لوگ، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ اسلامی لوگ جو ہے وہ تبلیغ کے ساتھ چل پڑیں گے کہ تو ہمارا کام نہیں ہے حکومت کے ساتھ، ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، یا الناس لوگوں کے بعد اب آتے میرے نا لوگوں کو پیغام دیتے ہیں اللہ کے دن کے قریب آ جاؤ، کلمے کی اصلاح کر لو، نیکی کی طرف مائل ہو جاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک حکومت نہ ملے نظام میں اب باطن درست نہیں ہو سکتا۔ آپ باطن میں رہے نا، آپ جب جتنی باتیں کا فرق بیان ہو چکا ہے، آپ فرق کو ایک فقہ نافذ کر دو اسلامی طور پر، دوسرے باغی بغاوت فوراً مرتاد ہو جائیں گے، کیونکہ اس پہ خارج ہو جائیں گے نا آپ کے نفاذ سے، اور نتیجہ یہ ہے کہ یا تم مجھے مار دو گے یا وہ تمہیں الٹا دیں گے۔ چلو یہ قادیانی کو چھوڑے بیک میں نہیں رہتے، سنی لوگ جو حکومت بنائیں گے آپس میں بیٹھے کیے کدھر ملے گے بتانا کسی کو نہیں، آپ بتا دو ٹھوس ہے ایسے بند کر کے کہتے نہیں، یہ تو کیا لیول پہ مال روڈ پہ نکلے گا ان کے ضرور نہیں، آپ بات میں سمجھے کرے اب یہ آپ خوابوں میں آ گیا، اب پھر میری لیے وہ اب تصدیق کی انجام دی، وہ اتنا سخت ہو، یہ آپ کی اپنی بات ہے نا، نظام جب نافذ کرو گے، نظام میں اس پر کام گھوڑے کا کیا مقام ہوگا، تاجی کا مقام ہوگا، نظام کلچر کے نظام کی بات کر رہے ہو، ہم کو ٹوٹے گا۔ نظام میں کیا تکلیف ہوگی پھر، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی، نظام کیسے نافذ کرو گے پھر؟ میں نے کہا اتنا فرق اس کو کہا کہ چھوڑ دو اتنا مکبر اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، جو چیز آپ کہتے ہیں 40 سال میں نہیں ہوئی ہے وہ آپ کے پاس خود بھی واضح نہیں ہو رہی نا، نفاذ کیا کرو گے؟ ایک آدمی جو ہے نا بڑے ایکسپیرینس قسم کے مبلغ اور عالم دین حضرت مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تو بات سنو، آپ نے کانوں بات لگایا نا استغفر اللہ کے لفظ میں نے اس کی تفصیل پڑھی، آپ نہیں بات سمجھے، آپ نے اس کی کہا نا، ہم کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہی سب اختلاف ہو گیا کیسے ہو گیا یہی اختلاف؟ آپ میری بات سمجھے نا، مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کا ابلاغ نہیں ہوا، ایک دوسرے کا شعور نہیں ہوا۔ مولانا احمد علی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ پھر اختلاف کرو گے کہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہہ رہے ہو، حالانکہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دادا صاحب کے بارے میں کوئی بیان دے دیا، داغ دیا بیان، اور دادا صاحب کے ماننے والے جب برہم ہو گئے، ابھی آپ بات سمجھے، مطلب یہ ہے کہ یہی دقت ہو رہی ہے۔ خواجہ صاحب کے ماننے والے جو ہیں وہ اور قسم کے بھی مزاج رکھتے ہیں، اس کے ماننے والے کچھ اور قسم رکھتے ہیں۔ تمام خواجہ غریب نواز جو ہے نا دادا صاحب تھے، کہتے ہیں یہاں سے فیض یافتہ ہوئے، یہ انہیں کا چہرہ ہے، کن کا؟ خواجہ غریب نواز کون سا؟ رمض بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا تیر کامل کامل رہا۔ خواجہ غریب نواز کے آستانے کے اندر قوالی ہوگی، پاک شریف کے اندر ہی قوالی ہوگی، دادا صاحب کے اندر قوالی کرو، چارداری کے اندر نہیں ہوگی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ بولو، ٹھنڈی سانس آ گئی نا، نظام کیا نافذ کرو گے؟ یہاں سے نظام نافذ نہیں ہو رہا، نظام کیسے نافذ ہو؟ نظام قوالی کا نافذ ہوگا، ذکر کا نافذ ہوگا، تبلیغ کا نافذ ہوگا، کچھ جماعت اسلامی کا نظام نافذ ہوگا، اور یا مطلب وہ ان کا نظام ہوگا، نورانی صاحب کا نظام نافذ ہوگا، یا کسی اور پٹھانی کا نظام نافذ ہوگا۔ میں کیا نظام نافذ کرو گے؟ یہی وجہ ہے کہ مشائخ کرام اور علماء صاحبان کا مزاج الگ الگ ہے، اور مشائخ کرام آپس میں بھی الگ ہیں اور علماء آپس میں بھی الگ ہیں۔ تو اب یہ بتاؤ کہ نافذ کیا ہو؟ زندگی نافذ نہیں ہو رہی تو برابر کی تھی، اسلام میں کیسے نافذ کر رہے ہیں؟ پہلے تو زندگی نافذ کرو، زندگی جاؤ کام نافذ کرو، زندگی اس کے لیے اور ہے، دوسرے کے لیے اور ہے۔ آپ بات سمجھ رہے کہ سمجھ رہے؟ اسلام میں جو ہے وہ سربراہ اور وہ حکومت ہی نہیں کرتا، وہ خدمت کرتا ہے،
اور اس کا اپنا رہن سہن کم از کم جو سب سے غریب ہوگا ملک کا اس کے برابر انسان کے برابر رہتا ہے وہ، پھر تو وہ بادشاہ ہوتا ہے. یہاں یہ ممکن نہیں ہے، آدم حرم ہے ادھر ہی پہ. ممکن نہیں ہے. بین الاقوامی سچویشن ہے، ممکن نہیں ہے. جنگ میں ممکن نہیں ہے کہ آپ خود لڑائی کر سکو، جبکہ دنیا کے اندر سسٹمیٹک لڑائی شروع ہوگی. سسٹمیٹک میں سائنٹیفک. اب ٹینک ہے، یا تو ٹینک کو تم دعا کے ذریعے توڑ سکو، آج تک تم نے توڑا نہیں دعا کے ذریعے. تو ٹینک کو میزائل توڑے گا، یہ ٹینک ہی توڑے گا نا. اب میزائل بنانے کے لیے، ٹینک بنانے کے لیے پھر تمہیں اسلام کی ضرورت ہے. جہاں پہ تم کہو کہ اسلام کے ذریعے ہم اس کو توڑ دیں گے، اسی بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ یا تو کوئی کرامت دکھاؤ کہ دشمن کے ٹینک برباد ہو جائے، ویسے ہی گالی دے دو. جب برباد نہیں ہوتے تو پھر ہم امریکہ سے ایڈ لیں گے، سود بھی دیں گے، آجی بھی کریں گے، یہودی سے اسلحہ مانیں گے، کچھ اور طریقہ کریں گے. یہی بادشاہ لوگ کہتے ہیں. تو جہاں تم مسلمان سے ہو تمہیں کوئی بتا دو کہ اس اسلحے کے بغیر ہندوستان سے کیسے فیصلہ کریں ہم، اور تم لوگوں نے بتایا کچھ نہیں. آپ آتے میں رہنا. اچھا، یا پھر ایسی بات ہے کہ پیسے کے بغیر زندگی گزارنا بڑی اچھی بات ہے، کوئی گزارنے والا بھی ملے. ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس کو اللہ کا فضل ہے. کیا اللہ کا فضل ہے؟ کہ صبح کھانا ملتا ہے، شام کو نہیں ملتا ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے. پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے. اور جب کسی کو پیسے دیتے کہتے بڑے ابتلا میں ہے، مصیبت میں ہے. کیا ہو گیا؟ کہ پیسے بڑی مصیبت میں کے ساتھ ہے، اولاد بھی زیادہ ہوگی، پیسے بھی زیادہ ہو گئے، اب اللہ رحم کہ بہت مصیبت ہے. آپ باتوں میں نا، یہ ایک قسم کی مطلب ہے مصیبت کی دلیل ہے. آپ بات سمجھے نا کتنی سمجھ ہے. مطلب یہ آج کل تو یہ نہیں کہتے، اگر یہ کہتے اللہ کا فضل ہو جائے تو پیسہ زیادہ ہے. وہ قوم جو پیسے سے محبت کرے اور خدا سے محبت کا دعویٰ کرے، منافق نہیں ہوتی تو گمراہ ہو جاتی. ایک طرف پیسہ ہو اور ایک طرف خدا کے ساتھ محبت ہو، اور دونوں کے ساتھ جب وقت تک محبت کرنے والی ناممکن ہے. آپ کبھی خدا کے نزدیک ہو تو پہلی چیز جو مانگو گے وہ دولت مانگو گے.